نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. وقت بڑی قیمتی چیز ہے, اسی قدر نہیں کرنا چاہیے. یہ ہرمون کے لازم ہے. آج کتنا کام کرتے, لائیں کام لائیں کلام, بودھ ہوگا قرب نہیں ہوگا. یہ سلوک خودوں میں سے اپنے اعمال کو, اپنے زبان کو, اپنے قدم کو صحیح استعمال کرو. مختلف گروہ ہو گئے ہیں اس وقت, کچھ علماء کچھ الناس کا, دونوں بہک ہو گئے. علم تو ہے, عمل نہیں ہے. تو علم بڑا سن پا, انہوں نے بڑا عمل نہیں کیا. یہ کہنا ہے کہ ان مصادق بری کرتے اللہ تعالیٰ. اسی میں مقام کا نظام ہے کہ اپنے آپ نے پڑھ تو لیا, عمل کیوں نہیں کرتے. جو اس کے طرف توجہ نہیں ہوئی, توجہ ہو گیا مجھے آیا وہ تیسری لازم آج کل پوری امت جو ہے گدام میں ہے, شکنجے میں. چونکہ بچپن سے لے کے اس وقت کو تربیت کی نہیں ہے, گھر کا ایسا ماحول ہے نہیں, افراد تفریح تو ماحول ہے. جس کو دیکھو آوارا کیا لگا کیا گھر کا ماحول نہیں, اس لیے وہ لڑکے آگے پڑھیں کیا کریں گے. وہ تو یہی سب کہتے ہیں جو ہے دینی مدارس وہاں تقریباً کم کرتے ہیں. جو سچی طلب لے کے آئے تو بہت ڈریں گے, ان کے اندر خشیت غالب رہے گی. آج خود غالب نہیں ہمارے یہاں, یہ تذکیر نفس ہی نہیں. پہلے ہر ایک جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا میری اصلاح ہو جائے. ابھی کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی. ہم سب پڑھنے لگے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی, بہت کچھ ضرورت ہے. تو جو چیز ہوتی ہے انسان کی ایک لمحہ لگتا ہے, اس لیے کہ آپ کے شادی گرام ہے صحت کو غنیمت جو مرد سے پہلے پیاری نصیحت ہی ہے. اور روزانہ مشاہدات ہو رہے ہیں آج کل. کسی کو نہیں معلوم کون سے مرد کب آنے والا ہے, اسی لیے اس کو نہیں جانو. وقت فرصت ہے, مجبوری بھی نہیں, تو دونوں چیز آ جائیں گے. فرصت اس میں مجبوری پہلے اور صحت ہونے والے مرد سے پہلے. کتنے لوگ آتے ہیں بیچارے, میں کچھ بھی اچھا کھاتا تھا رات میں, میری تکلیف ہو گئی. یہ تغیر تبدل کیوں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں. جو کچھ میرے قبضے, کتنے ٹونک کھا لو, کتنے دعائیں کھا لو, تو میرے قبضے قدرت میں ہے. یہ ذریعہ معاش کہتے ہیں. ڈاکٹر کا ذریعہ معاش بنا دیا انہوں. علم دیا کہ آپ تو اس سے کماؤ, لیکن نیت دوست کرنا کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے, میں ان کی خدمت کروں, پیسے ملیں گے یقینی, نیت درست کر لو. یہ خانقاہی نظام اس کو کہتے ہیں, خانقاہی. تو جو ہمارا چل رہا ہے آج کل طبیعت اور شریعت اسی عنوان پر ہے. طبیعت کو جو ہے تم طبیب ہماری شریعت کے, شریعت کیا کہتی ہے, بس ہم اس پہ عمل کریں گے. آج لوگ جمع جمع کرتے رہتے ہیں. اس میں کیا حرج کیا بھائی, تم نے حرج کیوں نکالا؟ تو شریعت سے حکم ہے, ہم اس کے تابع ہیں. لیکن تم یہاں فی نکالو, وہاں پکڑ لے جاؤ گے. یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ حرام روزی پیٹ میں جا رہی ہے. کوئی فکر نہیں کرتا کہ میرے پیٹ میں حرام روزی نہ جائے. جو چیز ہے بس پیٹ میں جا رہی ہے. حرام سے بچو گے, ساتھ سے ربر چھوڑ جائے گی. خانقاہ کے اندر جو چیز کم پورا تجویز شیخ وہ اتنی تو ہے, سب سے کھانے مل جل کے 2-3 لقمے آتے کہیں بیچ دیتے, سب کہتے تھے. جو اس لیے اللہ نے برکت بھی تھی, 2 لقمے میں سیر رہتے تھے, تو برکت ہوتی تھی اس کے اندر. کتنے لذاذ ہم لوگ صبح شام تھکاتے ہیں عمدہ غذا, لیکن نماز کوئی فکر نہیں. سماج میں کلی میں دیر میٹھا ساری نو یہاں کھلی ماری. یہ قابل سزا لوگ ہیں ایسے لوگ, کیونکہ عظمت دل میں نہیں تمہارے اندر. یہ تعلق تعلق مالا کیسے بڑھے گا جب اللہ والوں کو حکم نہیں مانو گے, نہیں بڑھے گا. تنزل ہو جائے گی تمہاری. اب بہت پریشانیاں بڑھ رہی, اپنا جائزہ لو. اس لیے مسئلے طلاق کرنا بہت ضروری ہے. پوری طلاق کرو مسئلے سے, نہیں کرو گے پکڑ لے جاؤ گے. بیماری تمہیں ڈاکٹر کو ہے
یہ تلانے کا تو کیا ضرورت ہے؟ تو صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو، یہ ہماری طبیعت کی ذمہ ہو رہی ہے، یا تو اطاعت پہ یا معصیت پر شیئر کرے کوئی تو متوجہ مت ہونا. تمہارا دشمن تمہارے سے لگا ہوا شیطان بھی، اور دونوں دشمن تمہارے. اس سے تم بچتے رہنا اور کام کرو. تو جتنا استعمال کرو گے طبیعت میں بہت نشاط پیدا ہو جائے گا. اللہ والے بڑے مگن رہتے ہیں، ان کوئی پریشانی ہوتی نہیں. ایک پریشانی ان کے پاس فکر آخرت، وہ تو نبی ڈرے باوجود کمال ہونے کے ڈرتے وہاں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اور یہ وہ ڈرتے ہیں. وہ تو معصوم ہے. معلوم کہ یہ راجی خانہ نہیں، ڈرنے خانہ جانتی ہی نہیں. وہی کہا ہو رہی ہے، یہ کیسے بات ہوئی ہے. تو ایک تو یہ کہ امت کے اندر فرائض سے غفلت ہو رہی ہے. فرائض سے غفلت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یقین آ جائے گا. خطرناک ہوں گے تو چونکہ آپ تو دعا مانگ لیے، اجتماعی دعا میں عذاب نہیں آئے گا، انفراد ضرور آئے گا. انفرادہ تو آئے گا، آ رہا ہے قیامت تک آئے گا. اس کو شان بھی آپ نے فرمایا ان نماز پر یہ بولنا تم جو کرو گے تو یہ سزا کو ملے گی. یہ بھی تو ہے. ہاں اجتماعی طور پر پورے مڑ غور ہو جائے تباہ ہو جائے تو آپ نے دعا فرمائے قبول ہو گئی. اسی لیے مومن ہو کہ تم دغا بازی دھوکے بازی تھے تو چند پیسوں خاطر ایمان بھیجتے ہو. جہاں دیکھو جھوٹی گواہی دینا، جہاں دیکھو جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ مومن کیسے مومن؟ تو یہ مرض ہو رہا ہے. اسی لیے ناکام ہوتے ہیں. وہ ان کی زمین بڑی ضیق ہوتی ہے، اس باغبان نہیں دیکھتے. وہ شریعت نے کیوں رکھی؟ اعتدال کہتے ہیں اس کو، نہ افراط نہ تفریط، بین جوش میں آگے سے پوری بات میں بن رہے ہیں، اطلاعات کر رہے ہیں اور نہ غائب. یہ نہیں، چاہے تم دور کا سو دوام ہو اس کے اندر اور پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن اس وقت پڑھ نہیں پڑھنا ہے. کوئی کام کرو، دین کا کوئی کام کرو، اتنا تمہیں کرنا نہیں کرنا ہے. مزید اس پہ لیکن جوش بالکل نہیں. کئی واقعہ ایک صاحب نے کہا کہ میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں دین خدمت لگوں گا. چند سال تو انہوں نے نبھایا. اب ظاہر ہے کہ یہ جو پہلے سوچنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کے بعد حالات پیش آتے رہتا ہے، صاحب کیا کو مجبور ہو گیا ہے. تم نے جملہ کیوں استعمال کیا تھا؟ یہ تو حضرت ہے، تم نے وعدہ کیا. انہوں نے کہا میں جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گا تو میں دین میں لگوں گا، یہی کام کروں گا. چند سال تو نبھائے انہوں نے. ساتھی وہ گھریلو حالات آ گئے. یہ چیز پہلے سے اس سے توبہ کرنا چاہیے. میں نے جو عزو کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں سمیع بصیر علیم خبیر ہے، کچھ من سے جو غلطی ہو گئی ہے. نیت وہی رکھے، طلاقی کی صورت سے استغفار کر لیں، اور جذبہ وہی رکھے میں دین میں. یہ خانہ بالکل آج کا سرد ہو رہا ہے. اس کا جوش میں آتے میں یہ کروں گا، بس تو ریٹائرمنٹ ہو جائے میں تو اسی میں لگوں گا اور خدمت کروں گا. یہ بلولے کہتے ہیں اس کو. کوئی اعتبار نہیں شاید اس میں کیا، اس کو منادی بھی آئی ہے. قرآن پاک کو ایمان مخاطب ہے، ایسی بات کو نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. اپنے ایسی افراد کو وجہ سے نہیں کر سکتے، اس کو نبھانا کہتے ہیں. پھر جب مصیبت کے ساتھ ہی کہتے ہیں کیا غلطی ہوگی، کیا بہت غلطی ہو چکی تمہاری ہے. جذبات تو شاید منع کیا. جذبہ رکھو، جب تک میری حیات میں لگوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور تو مانگنے سے دعا اللہ میں نے آپ کے بھروسے بھی کام کیا، تو کوئی حرض نہیں. اور جذبات چاہتے ہیں ایک دم سے، اس کو کہتے ہیں سینٹیمنٹل جذبات آ جاتے ہیں. جذبات سے کام نہیں چلے گا. جذبات تو سبب شریعت ہے. اس کے نام ہے اصلاح نفس، اسی نام بیت ہونا. ان پر نگاہوں پہلے اس میں اکثر آتے ہیں نوجوان پاپا، میں پوچھتا ہوں سے نماز بس قضا ہو گئی، کھانا کیوں قضا ہوا تمہارا؟ بہت چیزوں میں تو آرام کر رہے ہو، عمدہ لباس، عمدہ مکان، ایسی ہر چیز منگا، غفلت کیسے ہوگی تمہاری؟ چونکہ تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں.
تبلیغ ہے تو فوراً تربیت اس کو کہتے ہیں. ہمارا علی میں صاحب والدہ محترمہ جب تک نماز نہیں پڑھتے سو نہیں جاتی, چھوٹے تھے, نماز پڑھا کے اپڈیٹ ہو جا کے تو ماشاء اللہ کہاں سے علامہ ہو گئے وہ. تو اب کتنے لوگ ہیں کیا بنا بچے کیا رہے ہیں, اس میں پورا گھر کا ماحول ایسے ہی ہو رہا ہے. امت اسی لیے کشگنج ہے, تو کام تم سب دے گئے, اب تم کر کے دیکھو. پوری طور پہ امت جو ہے پریشان ہے. دین سے توجہ ہو رہی ہے, اس پہ ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے پناہ ہے, اللہ آپ کی پناہ سے, آپ کے غضب سے, یہ خاص دعا کرنا چاہیے. آپ کی پناہ آپ کے قہر سے, اپنے ہمارے کو رسول لو. اسی لیے زندگی کا جائزہ لیتے رہو. اتنی میری عمر ہو گئی, میں نے کیا کام کیا, دنیا کا کیا آخرت کا. آخرت میں نے کتنی کمائی کی اور دنیا میں کتنی کمائی کی. یہ ایک پروفیسر تھے علیم خان صاحب, ایجوکیشن کے مایا ناز پروفیسر, پورے دنیا میں کتابیں تھیں ان کی. مجھ سے فرمایا کہ اللہ بھیا, مجھے بھیا کہتے, میں نے دنیا والی کتاب لکھی تھی, روٹی ہر یونیورسٹی جانتی مجھے. اب میں چاہتا ہوں میں دین کا قیام رکھوں گا, تو انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. یہ جذبہ تھا. ایجوکیشن مایا ناز صاحب تھے, وہ پوری دنیا مشہور, ہر ایک کتاب رائی تھی. تعلیم اللہ کے سفا شاپت ہونے کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ دین خدمت کریں. ہمارے پوری آخری وقت اسی میں لگے تھے. وہ تو گھر میں کوئی دین کا ماحول نہیں ہمارے یہاں. صبح شام تک وہی ہے, کہیں تو ویڈیوگرافی ہو رہی, کہیں کچھ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں, ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. یہ تلقین کرنا چاہیے خاص طور سے یہ مفتی عبدالقاسم کہ وہ مدرسوں کی طرح کام. دیکھو تم دین حاصل کر اشاعت کے لیے تبلیغ کرتے کس کو, تبلیغ کے معنی اشاعت دین, تبلیغ کرتے ہیں اشاعت دین کو. اور دین کہاں سے ملے گا, علماء سے, یہاں خاص مدارس سے. کیا کرو تبلیغ تم جانتے تو نہیں, طالبہ بھی نہیں جانتے. ایک نام ہو گیا اس کا, میں بھی یار لوگ مرکز لوگ آتے ہیں اس کا تبلیغ تھوڑی سی تشریح کر دی. تبلیغ کرتی اشاعت دین کو, یہ بدون علماء کرنا ممکن, بدون مدرسے کرنا ممکن, سب ضروری ہے. اس وجہ سے ان کا تو سختی جو کر ڈالیں یہ بالکل نہیں ہے, یہ حقائق مانتے ہیں. اس پہ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ وہ تعلم اللہ گھر گیا ہمارا. نام چاہتے ہیں, شریف کا نام چاہو, ہمارے کو دیکھو شریف آگے کرو, یہ ہے مقصد. صبح سے شام تک جو عمدہ غذا ہوتی ہے ہمارے اندر, کیا وجہ میں نماز پڑھی, کیا میں تلاوتی ویسی ذکر کیا, اتنا وقت ضائع کرتے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں. یہ جرم رہتا ہے مسلمان کے لیے, جرم ہے ان کے لیے. اسی لیے ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے آگے بھی سطح جو مسعود تھے ہمارا گھر رحمۃ اللہ علیہ, اس قدر ذکر فرماتے تھے, کوئی شخص ملاقات کی سلام کا جواب دیا, نظر چستی کی پھر بولتے ہی نہیں تھے. وہ کوئی سوال کیا جواب دیتے شروع کرتے تھے. متاخر مشاہد میں خود میں دیکھا, مولانا انعام الحسن مرکز کے تھے, بس صرف وعلیکم السلام, خیریت, عافیت تک کام لگے. آج ہم لوگ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں باتیں شروع کرتے کہ ملکی حالات کے بغیر ملکی حالات پتہ کیا ہوا تمہیں سے. مفتی تو مفتی ضروریات سے جاننا, وہ جانے وہ ٹھیک ہے, ہم نے اپنا وقت ضائع کیا کیونکہ طالب اللہ وہاں ہی تو گھر گیا. اور جذبہ رکھو کہ میں 100% عمل کروں گا, یہ جذبہ کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرو مالک سے, اللہ آپ نے نعمت سے نوازا, میری شماعت محروم نہ کیجیے گا. دعا بھی کرے انسان. تو اسی لیے زندگی کے اوپر احتساب کا جائزہ لیتا رہے, کس نئے پر زندگی جا رہی ہے. حضرت شاہ نے میرا سان جو بیت محبوظ فرمایا اسی اصلاح کے لیے, ان کو مصدحات سمجھاؤ جا کے. اللہ تو پوری قدرت تھی, سب کے دل سے ڈالتے تھے, سمجھ جاتے ہیں, بس میں گئی
طبیعت کو ان کو چھوڑ دے دیا. اب ان کے لیے کہ ریورزوت ہوتی تھی وہ نبی تشریف لائے اور نے پوری طور پہ بیان کیا یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز. آج کون جاتا ہے؟ کتنے فقیر شمار ہو رہے ہیں، کون سنتا اس کی؟ یہ کون سی بس ہوئی؟ یہ جو جمع ہو گیا بات ہو چلے گا. یہ بیان کرنے والا یہ جذبہ لے کر جائے کہ میں جو عرض کروں گا تاکہ امت قبول کر لے. پہلے شد دعا بھی کرو اس کے لیے. اللہ میں نے اپنے ذہن میں ایک موضوع ڈالا، میں ترتیب دی ہے، اللہ صاحب بھی قبول فرمائے اور نافع بنائی ہے. یہ سالی کے لیے جو تذکیہ نفس چاہتے ہیں اس پر عمل کریں اور لفاظی آ جائے گی. وہ لفاظی پوری دنیا چلے گی. آج کل شریعت کچھ کہتی ہے طبیعت کچھ کہتی ہے چلے گا. ہاں صاحب حالات کو دیکھنا چاہیے. پھر جو کمنٹس کرتے ہیں جانتے کچھ نہیں. حالات کو دیکھنا چاہیے، حال یہ دیکھنا چاہیے. شریعت معاملہ حالات کو دیکھنا چاہیے یہ کیسے حالات ہیں یہ، یا کوئی مفاوت نہیں ہوگی. جو چیز ہے وہ رہے گی. شریعت جو ہے اصل میں مقدم ہونا چاہیے، طبیعت سے تابع ہونا چاہیے. نماز پڑھتے ہیں پڑھوا دیتے کہ تین نمازیں فاسد ہیں، تمہیں زیادہ فرق کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی تمہاری. دونوں کو سمجھ کرنا پڑے گا یا کوئی نہیں بیٹھے گا. یا حکایات بیان کی جائے اور چیزیں وہاں دس بیٹھیں گے. یہ زیادہ فرض ہے. یہ تو وہ تو مستحب واجب نہیں، وہ مستحب ہے. فرض تو تم نے چھوڑ دیا، مستحب مت کرو. اکثر دیکھا ہم مرض ہو گیا. یہ فرض جو ہے سرلو امت جو پیچھے ڈالے مستحب آگے لے رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے قریب آ جائیں گے تو زمانہ گزر چکا بہت کیا قربت واحد. جو روش علیہ میرے حاضر مظفر کے نگر علاقے میں عام طور پر فجر نماز 15-20 منٹ کرنا. میں کیسے پڑھو تو والے محسوس وہاں لوگوں نے سب جمع ہو کے مفتی بھاگ گیا کہ ہاں چونکہ اب زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو ہم نے کہا جو چاہے تم 10 منٹ جو مخصوص مضبوطی رہیں گے. میں بھی خراب وقت تو چھوٹ گئی تمہاری ہونا چاہیے کہ بھائی طلوع مان لیجیے اتنے بجے ہے آدھے گھنٹے میں نماز کھڑی ہوگی. اطمینان سے نماز ہو جائے تمہاری. قابل یاد ہے آدھے بجے کتنی بار لوگ سنا ہے کہ نماز کا ادا کرنا پڑا کہ ساتھ سورج نکل آیا. ابھی امام جو بیٹھا ہے قاعدے کے اندر سورج نکل آیا. یہ بتائیے منع نہیں کرتی ہے ڈھیل دے دیا تو مفتی تو ٹھیک حساب سے عمومی طور پہ نہیں آیا تو سر طور تو کتنی تو ایسا کرو گے. میں نے کہا بھائی کہنا سننا برابر 5 منٹ 2 منٹ باتیں جاؤ تاکہ ایک سنت دیتا جائے. رات میں سننا بالکل ہے کام شروع ہو گیا. جائے کا اہتمام ہوتا ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. ان کے بھائی وہ ہے تو وہ نماز جلدی ہوتی ہے. ان کے یہاں سنت باقی جہاں نماز ہو اس کو سب جلدی نماز ہوتی ہے. کتنی مضبوط ہو اندازہ خوب ہے. تو جب طبیعت ادھر رہے گی ایک مشکل میں جذبہ پیدا ہوگا طبیعت کا کہ اللہ میں تو آپ سے اس سے پہلے آپ کو لے گی فوراً. یہ تو نفس ہی لے والے ہوتے ہیں. یہ بالکل نہیں. بے کلی بیٹھا صحت والا مثال دیتے صاحب وہاں ذکر صاحب نہ بولا کرو حضرت شیخ الحدیث صاحب کہ جو کسی کو پیشاب کیا جاتا ہو تقاضا شدید ہو اور کوئی شخص خاص طور آنے مل گیا کیا کرے گا؟ وہ فوراً تمہارا ویسا میں ابھی آتا ہوں. میں کوئی نہیں کہتا تو صدر مملکت کے بڑے بڑے عہدے دار ہیں ابھی آ جاتا پیشاب سے فراغت کر کے پھر آئے گا. ارے آپ کیا بتاؤ سب آگے نماز چلے گی جماعت نکل گئی تعلق اللہ نہیں تمہارا. یہ کیسے بیٹھے رہے گا؟ جیسے اس میں کوئی نہیں. اور جو استعمال کرتے ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں. یہ تعلق مالا بڑھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ دین کو سیکھو اور عمل کرو اس پر بہت چلے جاؤ گے. خالی حاضر جانا کافی نہیں. اسی لیے سالی کے ذریعے شیخ کے جائیں نیت کو تصحیح کر لیں ورنہ ناکام ہو جائے گا. یہ ثابت ہے چیز. صرف یہ کہ میں تو زیارت کر لوں گا اس کے بعد سونا میں عمل کروں گا وہ کامیاب بابرات ہو جائے گا. اکثر لوگ آتے ہیں سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا مسافت مستحب ہے واجب ہی نہیں. پہلے تم اس پہ کہو کہ بات کو سنو. دین کے بارے میں کچھ نہیں کرتے اور دنیا اگر آپ سے فوراً بیان کرے گا
میرے گھر کی پریشانی بھی پریشان کرتی ہے یا پریشان کرتے ہیں اور وہ چیزیں ہر چیزیں سب گھوم کے بیان کریں گے تو دین میں تنزل کوئی بیان نہیں کرے گا. سو اس لیے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور کیسے ڈرو گے؟ کونوا مع الصادقین. ان کے پاس جاؤ، یہ تم نسخہ بتا دیں گے ایسا دوسرا ہوگا 30 بار دفعہ ہیں اداروں میں عمل شروع کامیاب ہو گئے. یہ مجربات بڑی الہی کے ذریعے ایک ہمارے مجربات طبع کے ہوتے ہیں وہ ذہنی علم ہمارا 100 پہ ایک بار اسلام کی فائدہ ہوا کارگر ہو گئی کہ ناکامی ہوتی ہے. تو یہ نسخہ دین کیسا ہے کہ 100% قیامت تک لے کامیاب، اس پہ تنزل بالکل نہیں پتہ چل جاتا ہے. تو نماز سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تلا سے کوئی فکر نہیں ہے ہماری، نہ سیکھتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں. ماراثن والوں کا قاعدہ اصول تھا، ہمارا بھی تھا. علماء کرام پہلے جو نورانی قاعدہ پہنچ جا کے سب سے ایک سے علم آتے تھے، ان کو فرماتے تھے نورانی قاعدہ سے پہنچ جا کے. ہم لوگ کیا ہے کچھ نہیں. یہ وقت ہے خانقاہ میں مقصد یہ کہ وقت ضائع مت کرو، دین کو جو سیکھو اور اس سے تگڑا بیٹھ کرو، عمل کرتے رہو. یہ کام کا انتظام تھوڑی دیر جاؤ گے نفع ہو جائے گا. بیت اللہ شریف کی زیارت سے ایک بار کر لے کوئی تجلی ایسا ہو جائے گی اس کے بعد. لیکن یہ استعداد ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہوں. انہیں میرے شہر بھی تھے، کوئی نماز نہیں، کوئی طواف نہیں، تشریف میرے ساتھ تھا، یوں کھڑے دیکھتے رہے بہت چند مدت میں. اب چلو یہ کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں درست ہوگی پوری سن گیا، تجلی سے بھرپور آ گئے. آج ہم لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، بڑے فخر کہتے ہیں طواف کی طواف کی کیفیت تو کوئی کمی تو نہیں. اور جن کو کیفیت حاضر ہوتی ہے زیادہ طواف کرتے ہیں، کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں. مانا رحمۃ اللہ علیہ کے بتایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں الحمدللہ 52 طواف کی ہے، اور ہمیں جو ہے استدار والی بات ہے، دونوں چیزیں تھیں. یہ بات دیکھو طواف ملے گا. آج ہم لوگ جاتے ہیں عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، بالکل وہی ملون قومی جو مسئلہ ویسے چہرہ بشرا ویسے افعال ہمارے. یہ کون سی وہ ہے؟ ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں. یہ الگ وعدہ ہے کہ تم اس کو کرو گے، تم دعا قبول کریں گے شرط کے ساتھ. اپنے گناہوں کو بچاؤ. تو پہلے ایک بار پہلے نماز پڑھ کے آتے تھے، قلب میں فرق محسوس کرتے کہ اللہ میرے قلب میں نور پیدا ہو گیا، نماز میری سنت موافق ہو گئی. آج کتنی نمازیں فتح نور پر محسوس ہے. ضرورت ہوتی کہ اومات کے خیالات، اس لیے پہلے اس کی اصلاح کرو. نماز تو وہی تاثیر قیامت میں رہے گی. 2 رکعت پڑھو قبول ہو جائے، دعا لے کے شرط پوری کرو. آج ہم مومن ہو کے شرط پوری نہیں کرتے، چاہتے وہی بن جائے، ولی کامل بن جائے. اس کو بہت آسان اس میں تم گناہ سے بچو، تو آپ نے اخلاص اختیار کرو، تابع بن جاؤ. یہ شریعت بس کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہے بیت تعلق. یہ تعلیم اللہ سے بڑھے گا. اس میں کتنے ماشاء اللہ سالی کہتے ہیں خاصی محمد ہیں، انہوں نے توجہ ظاہر دیکھو تم نے بہت کیا، کتنی مزہ ہو گئی. انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے کہا چلو یاد رکھو اس کا 14 سال میں یاد کیا پورا ہونا. بات بٹھی کہنے والے ڈھنگ چاہیے. کتنی چیز ہے نماز سے وہ بھی 4 سے پابند ہے اور فرض ان کے ذمہ لگا ہوا ہے. کہ میں نے کہا کہ اس کی نیت کر دو، اٹھو اسی وقت پر تہجد وقت اشارہ 4 قضاء مجھے پڑھ پہلے. یہ تو فرض ہے تمہارا. وہ کہا کہ الحمدللہ 14 سال نماز پوری ہو گئی. یہ ہونا چاہیے. جب نماز ہونے وقت اپنا محاسبہ کرو، اس نماز میں کتنی حضوری رہی. خالی تھوڑی حاضر لگا دی، حضور کتنے رہے. میں بارگاہ قدس حاضر ہوا ہوں، کتنا سکون قلبی رہا، اتحاد سکون رہا. اس کا محاسبہ کرو. اسی لفظ منقول استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو معصوم تھے،
سب کچھ کامل ہونے کے بعد استغفار پڑھتے ہیں. ہم لوگ ایسے بس سلام پھیرتے بھاگتے ہیں. اسی لیے قابل اصلاح بات ہو گئی. تو اعلیٰ سے اعلیٰ سے غریب سے آدمی ہوگا بھائی انڈا ہوگا, چائے ہوگا, بسکٹ ہوگا, تاکہ تقریب ہو. اور امیر تو بہت زیادہ چیز ہوتی ہے, بہت لوازمات ہوتے ہیں, پوری میں سجی ہوتی ہے. تو لذات کی دھیان میں کیا اسلام ہے, اسلام کا لذت تم کو جنت ملے گی. یہ بات نے عرض کیا کہ دیکھو لذت تم کو جنت ملے گی, یا تو کھا لو. صحابہ کو پوری قدرت تھی آدھا کھانے کی, کسی نے کھایا. بادشاہ وقت فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹے انداز کی گوشت پہ زیتون میٹھا اس کا یہ 2 سال کا جمع ہو گیا, میں نہیں کھاؤں گا. یہ تھے ہمارے اکابر, یا کتنی لذائذ کر رہے ہیں لیکن وہ غفلت والی ہے. جب عمدہ غذا ہو تو اسے مطالعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا علوم طیبات کا کیوں ذکر کیا, عمل صالح مطالبہ کیا. عمدہ لذات کھاؤ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی عمل صالح بھی کرو, نیک عمل کرو, گناہ سے بچو. پورے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, اس لیے کہ شدید پامال ہو رہی ہے کہ عرب کے آدم وہ قوملون یہود نصارہ کی اس کے طرف توجہ ہو گئی, پوری قوم سے بہ گئی ہے. یہ پورے عالم میں یہ ہے, نفرت ہونا چاہیے ان چیزوں سے, کیونکہ نبی باقی ہوا. ہم کیسے دوستی کریں, کبھی کامیاب نہیں ہو گئے. جو سپارے اللہ تعالیٰ نے کی وجہ سنا دی کہ تمہارے نبی ایسے اوصاف بیانتی ہے, ان کی تمہیں اتباع چھوڑتی. اور ملون قوم ہے جو مجھ کو نہیں مانتے نبی کو, ان کی اتباع کر رہے ہو. امت علمی آج چل ہر ایک عذاب آ رہا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. تو جب گناہوں سے بچاؤ گے اب نور پیدا ہو جائے گا. اسی لیے کون مع صادقین, جو صالح لوگ ہیں ان کے بعد جاؤ تو تم ان کو رہی بتا دیں گے. دیکھو بھائی یہ کرو, بہت آسان ہوتا ہے. علاج میں تو کتنا روپے خرچ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لاکھ خرچ کریں گے, اور روحانی علاج 10 پیسے خرچ نہیں کرتے. دیکھو کر بات ہوتی ہے, کچھ لیتے نہیں, بتا کو نمبر کرتا ہے کہ نقدی کرو گے خرمائی ختم ہو گئی, تم نے نقدی کی. کم سے کم 2 منٹ نکالو ہر نماز کے بعد, اور اپنا حضرت کو میں نماز پڑھی سے کتنا خوش ہوتا ہے, میں نے اطلاع کی کتنا صحیح کتنا غلط, اس کا توجہ ہوگی پھر فائدہ ہو جائے گا. تو جو کام گزر گیا تھا تو ہر طرح تو انسان جو چاہیے اپنا محاذہ کرتا رہے. اس محاذے کی مدت میں اگر اس کا وقت پورا ہو گیا تو مزہ پا جائے گا. اس نے اپنا محاذہ کیا, اس سے ڈرا, اس کو معاف کر دو. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. اعتراض ضرور تو کھیل دیا اس نے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب وہ جو ہے وہ خود کہ اللہ میں کیا منہ دکھاؤں گا آپ کو, میں کیسے حاضر ہوں. حضرت شیخ کہتے ہیں کاملین میں سے تھے, انہیں کا ملفوظ ہے. مواری شریف کے سامنے کبھی نہیں تشریف لے گئے, میں کس منہ سے جاؤں مواری شریف پر. اتنے بڑے علامہ بڑی بشارت ان کے بارے میں, کبھی سامنے کبھی آئی نہیں سوال پیش کرنا. قبرے میں بیٹھتے تھے, پیچھے بیٹھتے تھے, میں کس منہ سے جاؤں. یہ ہمارے قابل تھے. آج کل سب جگہ ہوگی نا, آپ نے مثلا پیش کر دیا, چار بالکل ایسی روا رہی ہے, باقاعدہ ہوں اس میں کہ میں کس منہ سے جاؤں. یہ تو شہر اپنی اصلاح کی انہوں نے, اور آج ہم نہیں ماننے والے اس عمل کیوں نہیں کرتے. تو پوری زندگی کا جائزہ لو کہ شدید پامال ہو رہی ہے. شادی بیاہ خوب آواز, کارڈ خوب آواز ہو جاتے ہیں, ادھر بالکل کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ بات سے پکڑنے والی ہے کہ تم نے میرے نبی مخالفت کی. اب بتاؤ, یہ تو اعتراف کے کفار مشکل میں کریں گے, اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, کوئی قبول نہیں. مومن ہو کے نبی مخالفت کرتے ہیں. جو چیزیں ہیں ہمارے اندر اور دوسروں میں روش آ گئی ہے, دوسرے کہنے جا رہے ہیں, تو تدابیر یہ ہے تو استغفار کی کثرت کرو. مالک سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ جتنا میرا وقت باقی ہے اللہ میرے محروم میں کیجیے گا. طاعت کے طور متوجہ ہوں گے, کامیابی ہو جائے گی. تو 3 سال کرتا ہوں, کثرت ذکر,
اجتناب معصیت، فکر آخرت، اس کو عمل کرو. اللہ کا نام کثرت سے لوگ گناہ سے بچو گے، آخرت فکر پیدا ہو جائے گی. مجھے جانا دنیا سے چھوٹی سا لڑائی کا زمانے میں کشتی کب ہو جائے، وقت پورا ہو جائے، تیار بیٹھے منہ یہ شام ہے. تو وقت کو دار نہیں کرو، لائن کلام سے بچو، لائن کام سے بچو. سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد لا يخرج صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے مقاصد فرمائے. بند کیجیے گا. بند نہیں کی